حضرت ہمارے پاس یہ موسٹ آسک کوسٹن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ جی ایسے سنا ہے وہ ابے جلدی بول، کل پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ نہ کر۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے، یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے۔ آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں، اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات کہی آپ، تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے، عرض کر دیں، اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں۔ یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں۔ یہ صفحہ 34-35 ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری، ہے کیا ہو گیا، لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی، اور میرے اوپر موجود تھا، اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنی غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے، اور یہ خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا، کیا کروں، خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں۔ یہ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں، جب وہ اٹھ گیا ہے خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے، یہ بندہ نہیں ڈرتا، کچھ بھی کیسی بات کر رہے ہیں؟
آپ کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، اب تو اٹھ گئے، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا. ایڈی بڑی بونگی ماری ہے. اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک نہیں پڑھ رہا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ الفاظ ہیں الی آخری درود پاک کے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، میرے منہ سے بے اختیار، ناطاقتی پہ، بے حسی پہ، میری کنٹرول میں نہیں ہے کر رہا ہوں. تو جو جس کے کنٹرول میں نہ اس کا گناہ ہوتا ہے. ہائے ہائے تو انہوں یہ نہیں لڑے گا. لرزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ خود ہی ہلے، خود ہی ہلے. نماز میں تو بالکل ٹھیک ٹھہرنا ہے نا، وہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے پھر بھی ہل رہا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے؟ یہ غلط کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے منہ سے خواہ سے لفظ نہیں کر رہے ہیں اور میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا، حضرت تھانوی نے جواب لکھا. اب جواب ان باتوں کا لکھنا پڑتا ہے جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. اگر حضرت تھانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے غلطی کی ہے، تو اس میں غلطی کون سی ہے؟ خواب غلطی ہے. اور اگر سمجھاتے تو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کی ہے، تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا کیا. تو خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی. ہے تعبیر اور رویا اٹھائیں. امام وقت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا ہے، حضرت میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے آگ ہے. کہا اپنے سامان کو، بستر بوریوں کو گول کر کمرے سے، چھت گرنے والی ہے. ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، حضرت میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں نے خواب دیکھا. کہا چارپائی کے نیچے جگہ کھود، مال نکلے گا. اب مال نکلا. شاگردوں نے پوچھا سائیں یہ تو کچھ عرصہ پہلے یہی خواب، چھت گری، اب وہی خواب، مال نکلا. کہا بیٹا خواب میں موسم کا بھی دخل ہوتا ہے. سردیوں میں دیکھا جانے والا آگ چارپائی کے نیچے سے یہ فائدہ ہے، اور گرمیوں میں چارپائی کے نیچے سے آگ یہ نقصان ہے. اس کی چھت گری تھی اور اس کا یہ ہوا. ایک سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. شخص آیا کہ جی میں نے اذان دی. ان نے اس کی حالت دیکھی، اچھا دیندار نہیں ہے، بد دین ہے، غلط ہے، اچھا اس کے برے معاملات ہیں. کہا چوری نہ کرنا ورنہ ہاتھ کٹ جائیں گے. اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹ گئے. ایک اور آیا دیندار، بالکل ٹھیک، نیکوکار، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں اذان دی. کہا تو حج کرے گا. شاگردوں نے پوچھا امام وقت کیا ہو گیا؟ ایک بندہ ایک خواب دیکھے تعبیر، اور دوسرا دیکھے دوسرا. بیٹا تعبیر کے اصول بھی ہوتے ہیں. استاد جی کیا اصول ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن کریم میں اذانوں کا ذکر موجود ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف. یہاں اذان کا ذکر چوروں کے لیے آیا جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اذان کا ذکر آیا ہے. جن کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو ان کے لیے اذان کا لفظ آیا. تو اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو چوری کی طرف بات کر کے میں نے اشارہ کہہ دیا، یعنی چور بولا گیا. اور ادھر اور جو ٹھیک ہے کہا اذن فی الناس الحج، کہا یہ اذان کا ذکر آیا ہے حج کے معاملات میں، نیکوکاروں کا، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے. تو خواب میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. خواب میں جو معاملات چلتے ہیں وہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے اصول دیکھنے ہیں، کس اصول پہ نہیں دیکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے، خواب دیکھا رسول اللہ کو پنکھا چل رہا ہوں، یوں پنکھا ہلایا جا رہا ہوں. کہا پنکھا ہلایا جاتا ہے گرمی سے ہٹانے کے لیے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں مکھیاں ہٹانے کے لیے. رسول اللہ کی ذات پہ تو مکھی بیٹھتی نہیں تھی، یہ کیا گستاخی. جی نہیں، خواب کا اصول دیکھیں. کہا کیا دیکھیں؟ کہا تعبیر کا اصول ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وہ چیزیں جو عام طور پہ مل گئی تھی وہ جدا کر دیں گے. رب نے کام لے لیا. تو میرے دوستو حضرت تھانوی عالم تھے، جاہل نہیں تھے، حکیم الامت تھے، مریض الامت نہیں تھے انجینئر صاحب کی طرح. وہ حکیم الامت ہے. حکیم حکمت سے کام لیتا ہے، دانائی سے کام لیتا ہے، تجربے سے کام لیتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، مہارت سے کام لیتا ہے. پلمبرنگ نہیں کرتا، وہ پھکیاں نہیں دیتا. وہ حکیم سمجھتے ہیں معاملہ ہے کیا. آج کل تو پھکی کے چکر میں خود پھانک جاتے ہیں چیزوں کو، وہ نظر نہیں آتی. حضرت حکیم الامت نے خواب کے اصول کو سامنے رکھ کے اس شخص کو جواب دیا کہ جس بندے کے لیے آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہو، تو وہ شخص آپ کا پیر ہے، تو وہ متبع سنت ہے، آپ کی ٹھیک جگہ جا کر اطلاع اور بیعت ہوئی ہے. تو مجھے تو اشرف تھانوی صاحب کی جتنی پازیٹیو باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہے، آج نہیں کی ہوئی ہے.
کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں. اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال غارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. پھر قرآن میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے, اپنی بات کو ریپیٹ کریں. کافر اس کو بگاڑتے تھے, کہتے تھے رائینا. دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے, نعوذ باللہ, رائینا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے, لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے. کہا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا, تم کہا کرو یا رسول اللہ صرف انظرنا, ہمارا انتظار فرمائیے, ہم پہ نظر کرم فرمائیے, دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ واقعہ ہے نا, یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا پھر اس کی تعبیر, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں. ہم تو اس میں بھی توبہ پیش کریں گے, پرانے بزرگوں پہ بھی, نیوں پہ بھی, چھاپنے والوں پہ بھی, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں جی وہ انجینئر جواب پی گیا, جواب نہیں دے رہا, اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے, آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے, خود ہی کرتا رہتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں, لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی علی تو صحیح پیٹتا سی کہ واقعی لکھے, آپ تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا, جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ.